جنسی زیادتیاں کرتے ہیں وہ مرد خام میں سے ہی ہیں۔ ایک شہزادے کا جنسی ظلم کرنے پر سر قلم کیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں مدینے کی ریاست۔ یہ تو وہ زیادتیاں ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں، مرد تو کم وقت جو زیادتیاں کر رہا ہے اس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ۔ ناظرین محترم، ہمارے پچھلے پروگرام میں ہم لوگ فرازی صاحب کے ساتھ ان کی کتاب روز قیامت پر سلسلہ وار گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا رہے تھے۔ فرازی صاحب سے بات کرتے ہوئے ہم نے ظلم کے طریقوں پہ بات کی۔ اس کے لیے فرازی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم فرازی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ فرازی صاحب، آپ ظلم کے طریقوں میں صفحہ نمبر 331 پہ لکھتے ہیں، اسلحہ بنانا بھی انسان کے ظلم میں شامل ہے۔ اسلحہ بنانا بھی گناہ ہے اور اسلحہ فروخت کرنا بھی گناہ ہے۔ دنیا کے ہر پیشے میں انسان ظلم کرتا ہے، اس کے ظلم کی کوئی حد نہیں ہے، یہ بے حد ظالم ہے۔ مگر انسان مظلوم بھی ہے کیونکہ کسی نہ کسی پر ظلم ہوتا ہی رہتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس کو ہر برائی سے منع نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ انسان کو بہت ڈراتا ہے صرف اس لیے کہ یہ سیدھی راہ اختیار کرے۔ کیا انسان کو ہر برائی سے منع نہیں کیا گیا؟ اس کو حرام حلال کی تمیز نہیں دی گئی، یہ سمجھتا ہے کہ حرام حلال کی باتیں افسانے ہیں۔ اگر انسان کے ظلموں کا حساب کیا جائے تو لاکھوں کتابیں بن سکتی ہیں۔ اس دنیا میں انسانی بدعمالیاں بے حساب ہیں، کہیں بھی انسان انصاف نہیں کرتا۔ کیا عدالتوں میں جج انصاف کرتے ہیں؟ کیا تھانوں میں پولیس انصاف کرتی ہے؟ کیا مالک ملازموں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں؟ کیا حکمران عوام سے انصاف کرتے ہیں؟ کیا ہر انسان دوسرے انسان سے انصاف کرتا ہے؟ ہر انسان دوسرے سے ناانصافی کرتا ہے اور خود انصاف کا طلبگار ہے۔ فرائض صاحب، آپ کی کتاب کے اندر ایک ایک لائن جو ہے وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے دنیا میں آپ نے آج کے معاشرے کی جو تصویر کشی کی ہے وہ قابل تحسین ہے۔ شاہ صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو آخری لائن آپ نے پڑھی ہے نا، کہ انسان دوسرے سے ناانصافی کرتا ہے اور خود انصاف کا طلبگار ہے، خود چاہتا ہے میرے ساتھ انصاف ہو۔ مطلب میرے اور آپ کے دماغ میں تو اصل میں اس وقت مرد کے گرتے ہوئے کردار پہ بات کر رہے ہیں۔ کردار آ گیا دماغ میں، تو میں اسی پر گفتگو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس موضوع کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ جی شاہ صاحب، جب انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ فلاں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، فلاں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اس وقت انسان اپنے آپ کو کس جگہ کھڑا کر کے گفتگو کرتا ہے؟ یہ ہمارے ٹی وی کے بڑے بڑے تجزیہ نگار جب بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی، مطلب اتنی تعداد بڑھ چکی ہے کہ اس پر اب گفتگو کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ یعنی میرے حساب سے مجھے سینسر والے پکڑ لیں، مجھے گورنمنٹ پکڑ لے، مجھے کوئی پکڑ لے، مجھے پولیس پکڑ لے، کوئی کچھ کر لے، مرد کی اب وہ حیثیت پاکستان میں نہیں رہی جو مرد کی حیثیت ہونی چاہیے، اور وہ حیثیت جو مسلمان کی مرد کی حیثیت ہوتی ہے۔ یعنی مسلمان کے مرد کی حیثیت وہ حیثیت نہیں رہی۔ ہم جب بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے الگ ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے چینلوں والے، جو بڑے بڑے سفید بالوں والے اور بڑے بڑے علم والے لوگ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے۔ یہ ظلم جو ہوا ہے
اس ظلم کے بدلے میں آپ نے اپنے منہ پر کتنے تھپڑ مارے ہیں؟ آپ نے اپنے آپ کو کتنی دفعہ کوسا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو کیا سزا دی ہے؟ شاہ صاحب جی کیوں نہیں سزا دی؟ آپ مرد نہیں ہیں، میں مرد نہیں ہوں، اور شرمندگی کا کوئی عالم ہے پاکستان میں؟ وزیر اعظم کہے، وزیر اعلیٰ کہے، پولیس کے سربراہ کہے کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اور بھی زیادتی نہیں ہوئی، تمہاری حیثیت ختم ہو گئی، تم مرد ہو، میری حیثیت ختم ہو گئی، باپ کی حیثیت ختم ہو گئی، بیٹے کی حیثیت ختم ہو گئی، اولاد کی حیثیت ختم ہو گئی، رشتہ داروں کی حیثیت ختم ہو گئی. مرد اگر اتنا گر گیا، دیکھیں میں بالکل کھری اور صاف اور ستھری کھلی بات کر رہا ہوں کہ ہم اگر یہ باتیں کرتے ہیں کہ مرد یہ زیادتی کرتا ہے، تو آپ پنجاب میں اس وقت عروج ہے. یہ تو وہ زیادتی ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں. مرد تو کم وقت جو زیادتیاں کر رہا ہے اس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اور یار تمہاری جنسی خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ تم کسی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. کس طرح خدا کو اپنا یہ منہ دکھاؤ گے؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا اس کو نامرد کر دو. میں وزیر اعظم ہوتا تو کہتا انسان کو یہ تربیت دو کہ وہ مرد ایسا ہو جیسا اسلام کے اندر مرد کی حیثیت ہے، باپ کی ہے، بیٹے کی ہے، خاوند کی ہے. یہ کوئی جواب نہیں. پھر وزیر اعظم نے بھی یہ کہا کہ ایسے آدمی کو سرے بازار پھانسی چڑھا دینا چاہیے. پھر ایک وزیر نے کہا کہ قصور والے کیس میں اگر سرے عام پھانسی دی جاتی تو یہ کیس نہ ہوتا. اور سر کل سعودی عرب میں ایک شہزادے کا جنسی ظلم کرنے پر سر قلم کیا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں مدینے کی ریاست. شہزادے کا سر قلم کیا گیا، میں نے ویڈیو دیکھی ہے. اس نے کوئی جنسی زبردستی کی ہے جس کے جرم میں قاضی نے اس کو سزائے موت دی ہے. اور سزائے موت وہاں تو یہ جھگڑا نہیں ہے نا جس سرے عام پھانسی دیں گے، وہ تو ہر جمعے والے دن صبح جمعے کی نماز کے بعد سر قلم کرتے ہیں. ہر شہر میں کرتے ہیں، جدہ میں کرتے ہیں، ریاض میں کرتے ہیں، ہر جگہ کرتے ہیں. اسی لیے ویسے مرد کا نیچر ساری دنیا میں ایک جیسا ہے، لیکن جہاں پر یہ خوف ہو کہ میرا سر قلم ہو جائے گا، سر قلم ہونا، سر قلم کہنا اور سر قلم ہوتے ہوئے دیکھنا اور سر قلم ہو جانا، یہ بڑی خوفناک باتیں ہیں. یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ بھئی اچھا سر قلم ہو جائے گا. بھائی جب اسلام نے سنسار کرنے کا، یعنی بندے کو زمین میں گاڑ کے پتھر مارنے کا حکم ہے، تو پھر کوئی کرے گا جنسی زیادتی؟ کرے گا شاہ جی؟ بتائیں گا. نہیں کرے گا نا. وہ دیکھے گا کہ اس عورت اور اس مرد کے ساتھ یہ ہوا. اور خدا کے لیے دنیا، میں پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں، پوری دنیا، پورا کرۂ ارض اور پھر تمام مسلمانوں کے ممالک اور پھر پاکستان اس موبائل کا کوئی سسٹم نکال لیں. اس موبائل کی جو بے راہ روی ہے جنسی، اس کو روک لیں. ورنہ مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی حجاب نہیں ہے کہ پھر جو دوسروں کی عزتوں پر آپ ڈسکشن کرتے ہیں، پھر اپنی عزتیں بھی جاتی رہیں گی. شاہ صاحب اس کو روک لیں. یہ جو آن لائن سسٹم جو چل پڑا ہے نا، اس کو روک لیں. اور
اب تھوڑا سا اسلام کی طرف آ جائیں. اسلام کہتا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے حرام نہیں کھانا، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. کیا کیا ظلم ہے شاہ صاحب، بات کرنے کو جی نہیں چاہتا. یعنی میں بھی مرد ہوں نا، مجھے تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ میری حیثیت اتنی خراب ہو گئی ہے. جو مرد جنسی زیادتیاں کرتے ہیں وہ مرد خام میں سے ہی ہیں، اور پاکستان کے تمام مرد حضرات یہ سن لیں کہ یہ جو جنسی زیادتیوں کا بازار پاکستان میں گرم ہے، اس میں آپ کا کریکٹر ڈیمیج ہو چکا ہے. اگر کوئی تجزیہ نگار کہتا ہے کہ میں 25 لاکھ روپے مہینے کا لیتا ہوں اور میں بیٹھا ہوا اس پہ تجزیہ کر رہا ہوں، تجزیہ تو کیا کرے گا، تیرا تو کریکٹر ہی ڈیمیج ہو گیا ہے. یہ کسی اس بندے کے سر پہ نہیں پڑے گی جس نے یہ جرم کیا ہے، یہ مرد کی جنس پہ، یہ مرد کی جنس پہ الزام ہے، یہ مرد کی جنس پہ الزام ہے، اور یہ مرد کی جنس پہ تہمت ہے، اور یہ مرد کی جنس پہ اللہ کی لعنت ہے. استغفر اللہ. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بلا شبہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اب اس میں سے آپ کچھ اور پڑھنا چاہتے فیض صاحب آپ یہاں پہ لکھتے ہیں بڑے بڑے با کردار نظر آنے والے انسان اندر سے بد کردار ہیں. ہائے ہائے ہائے. سر یہ ایک لائن کتنی بڑی لائن ہے. بلا شبہ سر ایک بہت بڑا آدمی اگر کوئی اپنی نوکرانی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو نوکرانی تو باہر آ کے نہیں کہہ سکتی کہ میری جنسی زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ. ایک بہت بڑا آدمی بہت گھٹیا اس معاملے میں. انسان اصل میں انسان کدھر ہے شاہ صاحب؟ یہ جو لائن آپ نے پڑھی نا، انسان یہ باڈی نہیں ہے، انسان اس کے اندر ہے. اللہ اکبر. انسان آپ کے اندر ہے، ثاقب شاہ آپ کے اندر ہے، وہ ڈیمیج ہو گیا. اورنگزیب فرازی میرے اندر ہے، وہ ڈیمیج ہو گیا. جی جی. بے حد ناپاک انسان اگر موت اور آخرت کو یاد رکھے تو وہ بھی ایک دن اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جائے گا. بالکل. اور دنیا 29 دنوں کی طرح پرسکون اور امن کا مرکز بن جائے گی. ہاں. مگر انسان کو کوئی سیدھی راہ پر نہیں لا سکتا سوائے اللہ کی ذات کے جو اس کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. دنیا ایک بڑے عذاب میں مبتلا ہے جس کو جھوٹ کہتے ہیں. انسان اب جلد از جلد جھوٹ سے جان چھڑانی ہوگی، ورنہ انسان کے ہاتھ سے سب کچھ چلا جائے گا، اور جو کوئی بھی یہاں سے چلا گیا وہ بھی خالی ہاتھ ہی گیا تھا اور باقی بھی خالی ہاتھ ہی جائیں گے. انسان پر مستقل اثر بہت کم ہوتا ہے، ہر چیز کا وقتی اثر لیتا ہے، موت ہی کیوں نہ ہو. یہ دنیا کی کشش میں کھو جاتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے جب موت کا انتظار تھا تو انسان فرشتوں جیسا ہو گیا تھا، اب تھوڑے دنوں میں ابلیس کی گرفت میں چلا جائے گا. دنیا میں سب سے بڑی ہوس دولت کی ہے، یہ ہوس صرف موت ہی ختم کر سکتی ہے. چلو اب تو موت ٹل چکی ہے، لیکن ایک دن ضرور آئے گا. ایک ساتھ موت آئے یا فردن فردن تو موت آ ہی جائے گی. انسان اگر ایک بات پر عمل کرے تو یہ بہت اچھا انسان بن سکتا ہے. وہ بات یہ ہے کہ موت جلد آئے گی اور ضرور آئے گی، ہر حال میں آئے گی. سب کو عالم نزاع کا وقت دیکھنا ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. یہ مطلب یہ صفحہ میں نے اس لیے لکھا ہوگا کہ جب کرونا یا سانس کی تکلیف سے انسان گزر گیا تو اس کے بعد لکھا ہے. جی یہی بات ہے. ایسے ہی ہے. وہ جو 30 دن گزر گئے اس کے بعد یہ لکھا ہے. انسان کو شاہ جی، مرد کو، مرد عورت پہ حاکم ہے، باپ کی شکل میں بھی، خامد کی شکل میں بھی، بھائی کی شکل میں بھی. میں ناظرین سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی حاکمیت کو اگر قائم رکھنا چاہتے ہیں، شاہ جی آپ کی اجازت جی جی پلیز، تو پھر آپ کبھی کبھی اس بات پر غور کریں کہ 1,24,000 پیغمبر صرف مرد پر آئے،
اور اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض پر مرد کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ کیا آپ خلافت کے فرائض پورے انجام دے رہے ہیں؟ یہ خود سے سوال کریں، کبھی اپنے گریبان میں جھانکیں اور پوچھیں کہ کیا میں اللہ کے نائب کے فرائض انجام دے رہا ہوں؟ کیا میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں یا میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں؟ آپ اپنی حیثیت پر ضرور غور کریں۔ پھر یہ جو مزوں کی خاطر آدمی گناہ کرتا ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب چونکہ ٹائم بہت ہو گیا، فیض صاحب آپ سے بڑی تفصیلاً گفتگو ہوئی۔ جو انسان ظلم اور بربریت کی داستانیں آج قائم کر رہا ہے، اس سے نہ صرف کہ یہ معاشرہ بلکہ بینگ مرد ہم لوگ بھی شرمندہ ہیں، اور پورے معاشرے سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ اپنے ارد گرد اگر کوئی ظلم ہوتا دیکھیں تو اسے اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے ضرور روکیں۔ ہر کوئی نگہبان ہے، ہر کسی سے سوال ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ فرازی صاحب سے اجازت لیتے ہیں، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔